حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم العید، جب عید کا دن ہوتا ہے، و یوم العشر، یا روز عاشورہ کا دن ہوتا ہے، یا عید کا دن ہوتا ہے اور جب روز عاشورہ کا دن ہوتا ہے، و یوم الجمعۃ الاولی من شہر رجب، یا جب رجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہوتا ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، یا شعبان کی 15ویں رات، یعنی جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، ولیلۃ الجمعہ، یا جمعہ کی رات، یعنی ہر ہفتے کے بعد جو رات تشریف لاتی ہے جمعہ کی رات بہت بابرکت رات ہوتی ہے۔ تو ان راتوں میں کیا ہوتا ہے، یخرج الاموات من قبورہم، تو روحیں اپنی اپنی قبروں سے نکلتی ہیں، روحیں اپنی اپنی قبروں سے نکلتی ہیں، جہاں پر بھی اللہ نے ان کو رکھا ہوتا ہے وہاں سے نکلتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں، وَيَفْقُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِهِمْ وَيَفْقُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ روحیں اللہ کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے نکلتی ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کس لیے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتی ہیں، وہ پکارتی ہیں، ترحموا علینا فی ہذہ اللیلہ، اے گھر والو ہمارے اوپر رحم و مہربانی کرو آج کی رات۔ روحیں کیا کہتی ہیں کہ اے ہمارے گھر والو ہمارے اوپر آج کی رات رحم کرو۔ کس چیز سے؟ ترحموا علینا فی ہذہ اللیلہ بصدقۃ، صدقہ کر کے، یعنی مرحومین کی طرف سے ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ صدقہ کرنے سے مرحومین کی روحوں کو تسکین ملتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال رک جاتے ہیں، وہ نیکیاں نہیں کر سکتا۔ لیکن شریعت اسلامی کی خوبصورتی دیکھیں کہ میرے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، مگر اس کے 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی مردے کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں سن لیجئے، صدقۃ جاریہ، علم ینفع بہ، وولدہ صالح یدعو لہ، کہ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اولاد، اور تیسرا صدقۃ جاریہ اور علم ینفع بہ، علم نافع، بندے نے اپنی زندگی میں کسی کو علم پڑھایا ہو، اولدہ صالح یدعو لہ، اور ایسی نیک اولاد جو اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بھی فرما رہے ہیں کہ اذا کان یوم العید، جب عید کا دن ہوتا ہے، ویوم العشر، جب روز عاشورہ کا دن ہوتا ہے، ویوم الجمعۃ الاولی من شہر رجب، اور جب رجب کا پہلا جمعہ ہوتا ہے، یا ولیلۃ النصف من شعبان، یا شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، ولیلۃ الجمعہ، یا جمعہ کی رات ہوتی ہے، یخرج الاموات من قبورہم، مرنے والوں کی، مردوں کی روحیں اپنی اپنی قبروں سے نکلتی ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتی ہیں، عَلَىٰ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، اور اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، یعنی جو دنیا میں ان کے گھر تھے ان کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں، ترحموا علینا، کہ ہم پر رحم کرو۔ کیا کہتی ہیں؟ ترحموا علینا، کہ ہم پر رحم کرو، فی ہذہ اللیلہ، ان راتوں میں ہم پر رحم کرو، بصدقۃ، کہ ہماری طرف سے صدقہ دو۔ اور پھر کیا کہتی ہیں، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَإِنَّ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، چاہے اگرچہ ایک نوالا روٹی کا ہی کیوں نہ صدقہ کرو۔ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے لہٰذا میں صدقہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ چاہے ایک لقمہ روٹی کا ہی، ایک ٹکڑا روٹی کا ہی تم صدقہ کرو، اس کا ثواب بھی مرنے والوں کو پہنچتا ہے۔
پھر اگر فَإِلَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا يَرْجِعُونَ بِالْحَسْرَةِ، یعنی پھر اگر ان کے گھر والے ان کی طرف سے صدقہ نہ کریں، ان کے لیے دعائیں نہ کریں، نیک اعمال کر کے ان کو فائدہ نہ پہنچائیں، تو یہ روحیں بڑی حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَجِدُوا شَيْئًا يَرْجِعُونَ بِالْحَسْرَةِ، وہ بڑی حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، جن لوگوں کی مرضی ہو صدقہ خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں اور نیک اعمال کر کے ان کی روحوں کو خوش کریں۔ تو مسلمانوں، یقیناً روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ جن حضرات کو روحوں کے اپنے گھر میں آنے کے متعلق تفصیل سے دیکھنا ہو، وہ احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن اور احادیث کی طرف رجوع کریں۔ کیوں کہ روحیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت ارشاد ہے میرے نبی کا، آپ نے فرمایا کہ نیک اعمال کر کے اپنے مرنے والوں کی روحوں کو تسکین دیا کرو۔ کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو جو اس کے رشتہ دار مرے ہوئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، کسی کا والد ہے، کسی کی والدہ ہے، تو فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ جو تم مال چھوڑ کر آئے ہو، جو اولاد چھوڑ کر آئے ہو، وہ یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ تو جب فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری تمہاری اولاد دنیا میں نیک کام کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تمہاری طرف سے صدقہ دے رہی ہے، تمہارے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہے، نیک اعمال کر کے تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، تو یقین جانیں مرنے والے کی روح کو جو ہے وہ بڑی راحت پہنچتی ہے۔ اور جب فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ جس سے تم حرام اور حلال جمع کر کے دنیا میں چھوڑ آئے تھے، وہ تمہارے پیچھے گناہوں میں ملوث ہیں، اور جب مرنے والے کو بتایا جاتا ہے، فرشتے اس کے گھر والوں کے اعمال اس کے سامنے بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو مرنے والے کی روح جو ہے وہ بڑی افسردہ ہوتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جس کے رشتہ دار اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خصوصاً ان راتوں میں شب برات کی رات جو ہے وہ آنے والی ہے، تو ہم ان راتوں میں نیکیوں کا، عبادات کا، نوافل کا، کثرت تلاوت قرآن کا، صدقہ خیرات کا معمول بنائیں، اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنے والا بن جائیں۔ اپنی دنیا سے گئے ہوئے ماں باپ کے لیے ہم صدقہ